الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج آتے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر وارد ہونے والی ان آیات کا مطالعہ اور دراسہ جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت مطلقہ اور ملکیت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں وارد ہونے والی آیات کا ہم نے مطالعہ اور دراسہ کیا تھا۔ آج سورہ مائدہ میں جو آیات وارد ہوئی ہیں ان کا مختصر طور سے جائزہ لیں گے۔ سورہ مائدہ میں وارد ہونے والی آیات جو ملکیت کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں، کل 4 آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17۔ اللہ تبارک و تعالی ابتدا کر رہے ہیں ان لوگوں کے قول سے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات کی دوسری شکل ہے، یعنی مسیح علیہ السلام ہی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو لوگ مسیح کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نصارہ میں سے ایک فرقہ تھا جس کا نام یعقوبیہ تھا۔ یعقوبیہ ہی وہ فرقہ ہے جو مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا قائل ہے۔ بعد میں یہ فرقہ یعقوبیہ مارٹن لوتھر کے ذریعہ سے اس فرقے کی نشو نما ہوئی، اور پھر یعقوبیہ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک فرقہ آرتھوڈاکس کا ہے، دوسرا فرقہ کیتھولک ہے، اور تیسرا فرقہ پروٹسٹانٹ کا ہے۔ یہ 3 فرقے جو آج کرسچین میں مشہور ہیں، یہی 3 فرقے پائے جاتے ہیں آج کے اس دور میں۔ کیتھولک، آرتھوڈاکس، پروٹسٹانٹ، یہ 3 فرقے ایسے ہیں جو آج دنیا میں مسیحیت کے دعوے داروں میں سے پائے جاتے ہیں، اور ان 3 فرقوں کی نشو نما مارٹن لوتھر کے ذریعہ سے ہوئی، جس مارٹن لوتھر نے یعقوبیہ فرقے کی نظریے کی تائید کی اور اس کا پرچار کیا۔ یعقوبیہ فرقے کا جو نظریہ، جو تھیوری تھا، وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، الہ ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو نصارہ پائے جاتے ہیں، جو کرسچین پائے جاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کیتھولک سے ہو یا آرتھوڈاکس سے ہو یا تو پھر پروٹسٹانٹ سے ہو، سارے کے سارے فرقے مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسیح علیہ السلام ہی کو الہ مانتے ہیں۔ تو جو لوگ مسیح علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں۔ اور مسیح علیہ السلام کو جو لوگ الہ مانتے ہیں، ان کے دعویٰ کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان نصرانیوں سے، ان کرسچین سے جو مسیح علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، ذرا سوال کیجئے کہ مسیح علیہ السلام کو اگر اللہ تعالی ہلاک کرنا چاہے، موت دینا چاہے،
یا پھر مسیح علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینا چاہے تو کیا کوئی ان کے موت کو، ان کی ہلاکت کو روک سکتا ہے؟ اور مسیح علیہ السلام ان کی ماں ہی کیا، اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہے، تمام انسانوں کو ہلاک کرنا چاہے، ہم ہیں، آپ ہیں، دوسرے کرسچنس ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک و برباد کرنا چاہے تو کیا مسیح علیہ السلام یا ان کی ماں مریم علیہ السلام اس بات پر قادر ہیں کہ ہلاک ہونے سے ہم کو بچا لیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک بالکل عقلی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کرسچنوں کو، عیسائیوں سے کہلوایا کہ اگر تم معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، تو ظاہر سی بات ہے الہ عاجز نہیں ہوتا، الہ کو قدرت کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کرنا چاہے ہم میں سے کسی کو تو کیا مسیح اور ان کی والدہ بچا سکتی ہے؟ جس کے پاس عقل سلیم ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، مسیح بھی انسان ہے، ان کی والدہ بھی انسان ہے، وہ ہم کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتی۔ اگر ہلاکت سے ہم کو بچا سکتی تو مسیح علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا نہیں جاتا۔ اگر ہلاکت سے ان کی والدہ ہم کو بچا سکتی تو پھر یہود اتنا بڑا تہمت ان کے اوپر نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے۔ اگر ان کی والدہ ہم کو بچا سکتی تو ان کی والدہ کا انتقال نہیں ہوتا، زندہ رہتے۔ تو جو انسان بذات خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ دوسروں کی حفاظت کیا کرے گا؟ یہ تو ہو گئی کرسچن کی بات، نصارہ کی بات۔ اب یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے قبر پجاریوں کے لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا کیے تھے، یہ بھی بتلا دیتے تھے، ایک تو بچپن ہی میں لوگوں سے بات کیا، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، مجھے کتاب دیا گیا ہے۔ بچپن ہی میں جب لڑکا بولتا نہیں اس وقت یہ گفتگو کی، یہ معجزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کر دیتے تھے، یہ معجزہ ہے۔ کون سا پیر ایسا ہے، کون سا مرشد ایسا ہے، کون سے بابا ایسے ہیں، کون سے فقیر ایسے ہیں، کون سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جو ایک مردہ آدمی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، جب وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر ہونے والے نقصان کو دفع نہیں کر سکتے، تو پھر ان اولیاء اللہ کی حیثیت کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں؟ کہ ہے کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون ایسا ہے جو اگر چاہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ کو ہلاک کرنا تو کوئی بچا سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین اور آسمان و زمین کے مابین پائی جانے والی تمام چیزوں کا مالک ہے، مختار کل ہے، اسی کو ملکیت تامہ حاصل ہے۔ اور یہی آیت محل شاہد ہے کہ آسمان و زمین کی جب ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے تو آسمان و زمین ہی میں ہم انسان بھی رہتے ہیں، ہمارا اکونومک سسٹم بھی چلتا ہے، ہمیں رزق بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم انسانوں کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے رزق کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد کہتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ ایجاد کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے اور اسی کو مکمل اختیار ہے۔
لہذا جب اختیار اور قدرت کاملہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے تو وہی عبادت کے قابل ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عبادت کرنا، ان کو معبود بنانا، یہ بعید الصواب ہے اور عقل کے خلاف ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یعنی اسی آیت کے فوراً بعد جو اوپر گزر چکی، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ اور ابن جریر طبری اور ابن المنذر اور بیہقی رحمہم اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آئے، ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے بات کی، یعنی اسلام کے مبادیات کے تعلق سے، اساسیات کے تعلق سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کے عواقب کیا ہیں، انجام کیا ہیں، ان انجام سے یہودیوں کو باخبر کیا، ڈرایا۔ ان یہودیوں نے کہا کہ اے محمد تم ہمیں ڈرا رہے ہو، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احبا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا، انزال کیا، کہا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے احبا ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر بات ایسی ہے تم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں دے گا؟ ایک محبوب، ایک محب کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو تکلیف ہو۔ ہاں شیخ خورشید صاحب، ایک محب کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو ذرہ برابر تکلیف ہو۔ اگر یہود و نصارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ لہذا یہود و نصارہ کا جو دعویٰ تھا اس دعوے کی تردید قرآن نے کر دی اور کہا کہ جو تمہارا خیال ہے، اعتقاد ہے، اگر حقیقت ویسے ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہزیمت سے دوچار نہیں کرتا، تمہیں دنیا میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کرتا، اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب جہنم کو تیار نہیں کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ تو احبا ہو نہ ہی بیٹے ہو، کیونکہ اس دعوے کی تردید بذات خود تم لوگ کرتے ہو۔ یہ کہتے ہو اپنے عوام کو کہ اگر کوئی گناہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی سزا دے گا۔ جیسے ہم مسلمان عوام میں اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تمہاری گرفت کریں گے، ہماری گرفت کریں گے۔ تو ایسے ہی یہود بھی اپنے عوام کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ اگر گناہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرے گا۔ تو بھائی جب تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت کیوں کرے گا؟ کیوں ایک محب اپنے محبوب کو پریشانی میں ڈالے گا؟ لہذا تمہارا فعل، تمہارا قول اپنی عوام کے لیے یہ خود تمہارے دعوے کی تردید کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے تمام انسان ہیں ویسے تم بھی ایک انسان ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیں گے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو جیسے دوسرے انسان کو سزائیں ملتی ہیں ویسے تمہیں بھی سزا ملے گی۔ آیت میں محل شاہد وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہی محل شاہد ہے، لام تملیک ہے، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لہذا ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا۔